إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں سورہ یوسف آیت نمبر 107 سے پڑھیں گے اور یہ اس سورت کا آخری سبق ہے۔ اس کے ساتھ انشاءاللہ ہماری سورت کمپلیٹ ہو جائے گی۔ پچھلے پورے اسباق ہے سورت کے اور پورے پارے جو ہے وہ یوٹیوب چینل پر موجود ہیں، آپ نے اگر نہیں سنا یا سننا چاہتے ہیں تو وہاں سے آپ کو مل جائیں گے۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ، کیا میں نے کہا تھا کہ واقعہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اب مزید اس پر کچھ اللہ رب العالمین تبصرہ کر رہے ہیں۔ أَفَأَمِنُوا، کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں، یہ لوگ یہ امن میں ہیں؟ یہ مکہ والے اتنی بڑی نشانی یعنی واقعات ہم نے سنائے، انہوں نے مطالبہ کیا تھا نا کہ ہمیں بتائیں، تو اس پر اللہ فرماتے ہیں ہم نے وہ بھی بتا دیے، اور کئی آیتیں اس کائنات میں بھی موجود ہیں، لیکن یہ نہیں ایمان لاتے۔ کیا یہ بے خوف ہیں کہ ان کے پاس آ جائے عذاب من عذاب اللہ کا عذاب آ کر ان کو ڈھانپ لے، او تأتیہم الساعہ، یا ان کے پاس اچانک قیامت آ جائے، بغتتاً اچانک، وہم لا یشعرون، اور انہیں شعور ہی نہ ہو، یا اپنی بدمستی میں اپنی دنیا کی رنگینیوں میں مست ہوں، ان پر اللہ کا عذاب آ جائے تو کیا کریں گے؟ آج ہمیں بھی چاہیے یہ آیت ذہن میں رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اگر موت آ جائے، نماز چھوڑ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دکان پہ بیٹھ کے غلط سودے بیچ رہے ہیں، کسی کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، اگر یہ جرم کرتے ہوئے موت آ گئی، اللہ ہمیں تمام گناہوں سے اپنی نافرمانیوں سے بچا کر رکھے، اور مجرموں کو سوچنا چاہیے کہ اگر یہ کام کرتے ہوئے موت آ گئی تو کیا کریں گے؟ نیٹ پر بے حیائی دیکھتے ہوئے، گندگی دیکھتے ہوئے، حرام کاری کرتے ہوئے موت آ گئی، ہینڈ فری لگی ہے کانوں میں اور گانے سن رہا ہے اور جا رہا ہے موٹر سائیکل پر، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا تو کدھر جائے گا؟ یہ گاڑی پہ سفر کر رہا ہے اور فلم لگی ہوئی ہے، موت آ گئی تو فرما برداری والی ہوگی؟ یا اچانک اللہ فرما قیامت کہہ کر تو نہیں آئے گی، بتا کر نہیں، اچانک قیامت آ گئی تو شعور ہی نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ قل ھذہ سبیلی، آپ ان سے کہتے ہیں یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے توحید کا، ادعو الی اللہ، میں تمہیں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرہ، دلیل پر، انا، میں بھی، ومن اتبعنی، اور میری جو پیروی کرے گا وہ بھی بلائے گا۔ یہاں سے سبق کیا ملتا ہے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ومن اتبعنی، آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، تو ہمیں بھی ادعو الی اللہ کا کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور دلیل پر، علم کی بنیاد پر، ایسے نہیں کہ میرا باپ ایسے کہتا ہے، میرے پیر صاحب ایسے کہتے ہیں، میرے امام صاحب ایسے کہتے ہیں، نہیں، اللہ کی طرف بلائیں لوگوں کو، اور دلیل پر، قرآن کی طرف بلائیں، حدیث کی طرف بلائیں، دلیل پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی امتی ہے اس کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ کیا کرے؟ ادعو الی اللہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں یہ میرا راستہ ہے، میں تمہیں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، دلیل پر میں بھی بلاتا ہوں، ومن اتبعنی، جو میری پیروی کرے گا وہ بھی کیا کرے گا؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، ادعو الی اللہ، لوگوں کو قرآن سنائیں، قرآن کا درس دیں۔ اور آپ یہ نیٹ کا دور، یہ موبائل بھی اللہ کی نعمت ہے، اگر اس کا درست استعمال کریں تو اسی پر یہی اسباق میں، جیسے میں پہلے بھی کہتا ہوں، آپ دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ جو پوری صورت ہم پڑھ چکے ہیں، کتنے اس میں اسباق تھے، یہ پوری صورت بھی آپ کو مل جائے گی جو ہے نا یوٹیوب چینل پر، یہ آپ دوسروں تک پہنچائیں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، گروپس میں، اپنے دوستوں کے ساتھ، جتنے بھی آپ کے جاننے والے سب کے پاس پہنچائیں، تاکہ آپ بھی اس میں شامل ہوں، کیونکہ رسول اللہ فرماتے ہیں جو میری پیروی کرے گا وہ ادعو الی اللہ کا کام کرے گا، میں بھی بلاتا ہوں، میرا پیروکار بھی بلاتا ہے، وسبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، کیونکہ پچھلے سبق میں کیا تھا؟ ایک آیت تھی، اللہ فرماتے اکثر ایمان کے دعوے دار مشرک ہیں، اللہ فرماتے میں مشرکوں میں نہیں ہوں، شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھیں۔ وما ارسلنا من قبلک، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول، الا رجال، مگر وہ مرد ہی تھے، نوحی الیہم، ہم ان پر وحی کرتے ہیں، یعنی وہ مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر رسول ہوتا تو کوئی فرشتوں میں سے آتا، یہ ہم جیسا انسان، یأکلون الطعام ویمشی فی الاسواق، جو کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں کاروبار بھی کرتا ہے، رسول آتا تو فرشتہ آتا۔ اللہ فرماتے جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے سب مرد تھے، الا رجال، سب مرد تھے۔ آج بھی کئی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کے نور میں سے نور ہیں،
بلکہ ابھی جب سبق شروع کیا شاید آپ کو آواز آئی ہو، ساتھ والی مسجد میں اذان ہو رہی تھی، میں ابھی مسجد میں بیٹھا ہوں، اکثر سبق مسجد میں بیٹھ کر ریکارڈ کرتا ہوں، عشاء کی نماز کا وقت ہونے والا ہے اور یہ سبق کے بعد انشاءاللہ نماز پڑھنی ہے، تو ابھی اذان جو ہو رہی تھی اس میں اس نے مؤذن نے پہلے صلاۃ پڑھی، اس میں کیا کہا؟ نور من نور اللہ، اور بلکہ یہ کہتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے جس مسجد میں اذان ہو رہی تھی نا، وہاں پہ اعتراض ہوا، ایک صبح کو تہجد کے وقت اذان دیتے ہیں ساتھی، اللہ تعالیٰ سب کو دین کی صحیح سمجھ دیں، وہ یہ لفظ نہیں کہتے تھے نور من نور اللہ، تو لوگوں نے کہا، بستی کے جو بڑے انہوں نے کہا کہ یہ جو اذان دیتا نا ہماری نماز ہی نہیں ہوتی، انہوں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یہ اذان میں نور من نور اللہ نہیں کہتے، تو اس لیے ہماری جو ہے اذان کیا نماز ہی نہیں ہوتی، جب اذان نہیں ہوتی تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو، بھئی یہ صلاۃ کوئی اذان کا حصہ ہے؟ اپنی طرف سے بنائے ہوئے الفاظ، سیدنا بلال کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان سکھائی تھی وہ تو اللہ اکبر سے شروع ہوتی تھی، یہ چیزیں دین کا حصہ نہیں، اور اس قدر سوار کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کتنا غلط عقیدہ، اللہ فرماتے لم یلد ولم یولد، مجھ میں سے کچھ نہیں، نہ جنا گیا نہ آگے جنا، نہ کوئی باپ نہ کوئی بیٹا، نہ مجھ میں سے کچھ ہے، نہ میں کسی میں سے ہوں، یہی ہے نا لم یلد ولم، اور یہ کیا نور من نور اللہ، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یہودیوں نے عزیر کو ابن اللہ کہا، مسلمانوں نے کہا نور من نور اللہ، اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو۔ تو ہمیں کیا ہے، کوشش کرنی چاہیے، لوگوں کو بلائیں اس طرف، ادعو الی اللہ علی بصیرہ، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف، اصل جو شریعت ہے قرآن اس کی طرف بلائیں، علی بصیرہ، دلیل پر، یہ ہے دلیل۔ اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے رجال تھے، وہ مرد تھے، نور نہیں تھے، ٹھیک ہے نا۔ نوح الیہ، فرق کیا ہے، ہم ان پر وحی کرتے ہیں، اسی وحی کرنے کے ہم انہیں منتخب کر لیتے ہیں، اپنا نمائندہ بنا لیتے ہیں، تو پوری کائنات میں وہ سب سے زیادہ عزت اور شان والے ہو جاتے ہیں۔ من اہل القری، ان بستیوں میں سے، افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھتے، فکیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے انجام تھا ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور آخرت کا گھر تو صرف انہی لوگوں کے لیے، اتقوا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، افلا تعقلون، کیا آپ عقل نہیں رکھتے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ ان سے کہو کہ آخرت کا گھر تو صرف انہی کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ دنیا میں تو ہم کسی کو بھی بڑا بنا دیں، کسی کو دولت دے دیں، شاہی دے دیں، لیکن آخرت صرف اس کے لیے اتقوا، جو اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرتے ہیں، انہی کے لیے ہے۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل، حتیٰ کہ جب نا امید ہو گئے وہ رسول، یعنی اپنی قوموں سے جب انہوں نے نہیں مانا، نا امید ہوئے، انہوں نے سمجھا قد کذبوا جاءہم نصرنا، کہ وہ جھٹلائے گئے ہیں، اسی وقت ہماری مدد آ گئی۔ میں نے ابھی پچھلے اسباق میں جب ہم پڑھ رہے تھے، میں نے کہا کہ جب دیکھیں نا کہ پریشانیوں کے اندھیرے گہرے ہو چکے ہیں، تو سمجھ لیں صبح کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ہمیں جھٹلایا ہی گیا ہے بس، تو اللہ فرماتے ہیں اسی وقت جاءہم نصرنا، ہماری مدد آ گئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے، یعنی یہ واقعات سن کر، ساری نشانیاں دیکھ کر، یوسف علیہ السلام کا واقعے کا مطالبہ کر کے سن کر بھی ایمان نہیں لاتے، تو اب مدد آئے گی ہماری۔ فنجی من نشاء، پھر ہم نجات دیتے ہیں جسے ہم چاہتے ہیں، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے پھر ہمارا عذاب جب آ جائے تو پھر ٹلا نہیں کرتا، جب آ جائے گا عذاب دیکھ کر یہ کہیں گے ہم ایمان لاتے ہیں، پھر ایسے قانون نہیں ہے کہ واپس چلا جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ لقد كان في قصصهم عبرہ، البتہ تحقیق اس واقعے میں کئی عبرتیں ہیں عقل مندوں کے لیے، اگر ان کے پاس عقل ہے تو اس واقعے میں بہت نصیحتیں اور عبرتیں ہیں، سدھرنے کے، سمجھنے کے، زندگی بدلنے کے کئی اسباق موجود ہیں۔ ما كان حدیثا یفترا، نہیں ہے یہ کہ گھڑی گئی ہوں باتیں، یہ باتیں گھڑی گئی، یہ قرآن کوئی آپ نے اپنی طرف سے بنا کر تھوڑی سنا ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ قرآن جو ہے اس سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والا ہے، وتفصیلا لکل شیء، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل بھی موجود ہے، وہدن، ہدایت ہے، ورحمت، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ یہاں تک یہ صورت ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے، سورہ یوسف۔ انشاءاللہ اس کو ہم تمام اسباق ایک پلے لسٹ بھی بنا دیں گے ان کی، آپ اگر پورے سننا چاہتے ہیں ان کو سنیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔